دوستو دو تین موٹی موٹی باتیں ہیں کہ راجہ پرویز اشرف کیا رول پلے کریں گے جو صبح سے ایک نئی گیم شروع ہونے والی ہے۔ عدلیہ عدالت عظمیٰ کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ اہم سوال یہ سب کے ماتھے پہ سوالیہ نشان کی طرح چمک رہا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کہیں وزیر اعظم تو گھر نہیں جا رہے۔ چوتھی اور آخری بات جس پہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب بندیال معاف کیجئے گا کہیں ریزائن تو نہیں کر رہے۔ ان تین چار امکانات کا ترتیب کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور سارے لوگ، سارے سیاستدان اور عدلیہ پتے اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیل رہے ہیں۔ یہ جو پتوں کی اگزامپل دی ہے یہ بڑی دردناک ہے اور یہ بڑی دل خراش ہے۔ عدلیہ کا کام تو انصاف کرنا ہے، لیکن آپ کو بتا دیں کہ جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اور تازہ ترین انفارمیشن ہے اس کے مطابق 129 سے ہم تجاوز کر چکے ہیں اور ہماری عدلیہ عالمی رینکنگ میں 140ویں نمبر پہ چلی گئی ہے۔ اب ان سب باتوں کو اپنی جگہ الگ سے ذرا سوچئے گا۔ کیا ہمیں پارلیمان نظام نہیں چاہیے؟ یقیناً چاہیے، عدلیہ سے زیادہ عزیز ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا، 96 یا 97 کے ہم معاملات کی بات کرتے ہیں سجاد علی شاہ کی، لیکن وہ اس سے معاملہ مختلف تھا۔ آج معاملہ اس لیے مختلف ہے کہ پارلیمنٹ کے ساتھ بھی اور اندر بھی ججز کے درمیان چپکلش ہے۔ مس انڈرسٹینڈنگ ذرا چھوٹا لفظ ہوگا، ذرا سافٹ لفظ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت صرف میاں نواز شریف تھے اور اس وقت پی ڈی ایم ہے۔ کہاں معاملہ خراب ہے؟ معاملہ میں بڑے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ معاملہ وہاں خراب ہے جسے ہم ڈائیلاگ کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ سیاسی مکالمہ نہیں۔ اگر سیاسی مکالمہ عمران خان، آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور اسفند یار ولی وغیرہ کے درمیان ہوتا تو بات یہاں تک پہنچتی ہی نہ۔ سیاست کی دنیا میں بھی ایم کیو ایم اور باپ اور اس طرح کی دیگر پارٹیاں ٹرانزیشن سٹیٹ میں ہوتی ہیں، مقام عراق پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ نہ جنت میں ہوتی ہیں نہ جہنم میں ہوتی ہیں، انہوں نے ادھر کودنا ہوتا ہے جدھر انہیں فائدہ ملے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری پوری دنیا میں جنگ ہنسائی ہو اور ہمارے معاملات خراب ہوں۔ ہم نہیں چاہتے کہ سبکی جو ہے وہ عدالت کی بھی ہو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت جو سب سے زیرک سیاستدان ہیں اسمبلی کے اندر، وہ اوپر والی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں بطور سپیکر، جناب راجہ پرویز اشرف۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ راجہ پرویز اشرف جس سویٹلی انداز میں، جس سافٹلی طریقے سے انہوں نے جو ریزائن واپس لیے، عدلیہ بحال کرتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کی واپسی کا قومی اسمبلی میں راستہ روکا، وہ یہاں بھی کوئی اپنا اہم رول ادا کریں گے۔ اسمبلی بھی بچے گی، حکومت بھی بچے گی، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور چیف جو ہیں، چیف جسٹس صاحب بھی کہیں نہیں جا رہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آرمی اگر پیچھے ہو تو عدلیہ شیر ہوتی ہے، نہیں تو مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، ادروائز بڑا معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی جماعت اسلامی کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک طرف حکومت نے تیزی سے لوگوں سے ملنا شروع کر دیا، ایک طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کل ہم بائیکاٹ کریں گے اس بینچ کا، جو کبھی 9 سے شروع ہوا، 5 رہ گیا، 3 رہ گیا، یہ تو کہانیاں ہو گئی پرانی۔ لیکن ہونے کیا جا رہا ہے؟ صبح فیصلہ نہیں ہوگا، ریزائن نہیں کریں گے چیف جسٹس، عدلیہ کہیں بھی نہیں بھیج رہی۔ اب وہ بات کہ جو ایکٹ 2023 آیا ہے ریگارڈنگ وہ جو سو موٹو ہے، وہ بھی معاملہ کسی نہ کسی جگہ پہنچے گا۔ یاد رکھیے، ایک ایوولوشنری سٹیپس شروع ہو گیا، اور ایوولوشن یہ کہتی ہے کہ رفتہ رفتہ ہی صحیح۔ دیکھیں،
जीतू तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी, रियासत का यही मामला होना चाहिए। और ये मैं नहीं चाहता कि कोई भी हारे। पार्लियामेंट को मैं सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम समझता हूं। तो मैं इस सुप्रीमेसी को, पार्लियामेंट को देखना चाहता हूँ, गोया मैं जमहूरत को देखना चाहता हूँ। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब हम सियासतदानों को गालियाँ देते हैं तो इसमें हमारे वो जर्नैल जो आमरीत पसंद है, हम उनके मोटो को तकवीत बख्शते हैं। सियासतदान कम बुरे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जर्नैलों और जजों ने जो खिलवाड़ किए हैं माजी में, देखें वो चाहे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी हो, जस्टिस मुनीर से माजी में चले जाएं या जस्टिस साकिब निसार पे चले जाएं, उन्होंने कोई अच्छे खेल नहीं खेले हैं। इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। और ये भी है कि चीफ जस्टिस को भी सबसे बड़ी ताकत नहीं होनी चाहिए, वो एग्जेक्टिव नहीं है। डिफाइन करें और दरमियानी रास्ते निकालने चाहिए, यही मुल्क व मिल्लत के लिए बेहतर होता है। इंसाफ का रास्ता बेहतर होता है, जज्बात का रास्ता बेहतर नहीं होता। कोई इनकलाब नहीं आने जा रहा, कोई इमरान खान इनकलाब नहीं ला रहे, पीडीएम। पहले तो समझ लीजिए इनकलाब कहते किसे हैं। मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट, एक बात को समझ लें, इनकलाब होता है आप सिस्टम चेंज कर दें। मसलन बादशाहत थी, आप जमहूरियत ले आए, ये इनकलाब है। आप ये छोटी छोटी इस्लाहात या आईनी तरामीम इनकलाब नहीं हुआ करते। इनकलाब ये है कि अगर आमरीत थी, आप जमहूरियत ले आए। अगर इनकलाब ये है कि कहीं जमहूरियत को पक्का रिवर्स लग गया, इसे इनकलाब कहते हैं। इनकलाब जो है वो फिर कभी इरिवर्सिबिलिटी नहीं देता, यानी वो इरिवर्सिबल होता है, कभी रिवर्सिबिलिटी नहीं देता। वो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता कि एक दिन सज्जे गया तो दूसरे दिन खब्बे गया। इनकलाब नॉट एट ऑल, ये इरिवर्सिबल होता है, पूरा पैराडाइम शिफ्ट होता है। तो ये कोई इनकलाब नहीं आने वाला। लेकिन मैं ये खुश हूं कि एक बहस शुरू हुई, और वो बहस किसी हवाले से भी शुरू हुई। ना कोई इसमें अदलिया की तौहीन है, ना कोई जज को आंसू बहाने चाहिए, ना रोना पीटना चाहिए। अगर फर्ज करें हीरो बनना, मैंने तो बहुत पहले कह दिया था, अपने जंग कालम में भी एक दफ़ा कहा और अब भी कहा, कल के अपने जंग कालम में भी ये बात कहा कि चीज़ इर्तिका की तरफ गई है, ऊँट किसी करवट बैठेगा। अच्छा हुआ है मकालमे के दरीचे खुले हैं, अच्छा हुआ है जजिस पे हम बहस कर रहे हैं पार्लियामेंट पे, क्यों ना की जाए। जजिस खुदा थोड़े हैं। और हम ये भी नहीं कहते कि बिल्कुल साफ हाथों के हैं पार्लियामेंटेरियन, लेकिन पार्लियामेंटेरियन जजों और जर्नैलों से बहरहाल मुझे आज भी कम करप्ट नज़र आते हैं। सोच